وہ جنزادہ کہنے لگا تمہاری آواز سننے کے لیے میں وہاں سے یہاں تک تمہارے پیچھے آ گیا ہوں، اس لیے دیر مت کرو اور مجھے کچھ اچھا سا سنا دو۔ اس کی بات پر مبینہ تھوڑے خوف میں کم ہوئی۔ خوف تو کچھ کم ہوا لیکن وہ ہنوز بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں۔ اس جن نے ایک بار پھر کہا کہ اگر میں نے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے ہی پہنچا دیتا۔ اس رات ہوٹل میں تمہارے خواب میں نہیں آیا تھا بلکہ حقیقت میں تمہارے سامنے موجود تھا، مگر تم مجھ سے ڈر گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑا۔ ہم دوست بن سکتے ہیں، پھر تو تم مجھ سے نہیں ڈرو گی نا؟ اس نے اتنا کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو مبینہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی باتوں سے وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے اس جن سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ بات بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک جن زادہ تھا اور وہ ایک جن سے کیسے دوستی کر سکتی تھی۔ لیکن اگر شاید وہ اس کی بات نہ مانتی تو وہ لازمی اسے نقصان پہنچا دیتا۔ آخر کو جتنا بھی دوست اور نرم مزاج صحیح تھا تو وہ ایک جن ہی تھا جس سے کسی نرمی کی کوئی توقع کرنا بیوقوفی تھی۔ مبینہ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ اس کی ہاتھ کی جو تپش تھی اس سے اسے جلن ہوتی، اسی لیے اس نے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن کہا کہ وہ اس کی دوست ہی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک غزل گانا شروع کر دی جو اس کو بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ مدھم آواز میں گا رہی تھی کہ باہر آواز نہ جائے، لیکن گاتے ہوئے کب اس کی آواز اونچی ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گاتی رہی اور وہ جن آنکھیں بند کر کے بیٹھا بیٹھا وہیں پر جھومتا رہا۔ ابھی اس نے آدھی غزل ہی گائی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اس جن کی طرف جس سے سنگوں والے ماتھے پر بل نمایاں ہو گئے تھے۔ مبینہ ڈرتی ہوئی اٹھی تو اس جن نے سختی سے کہا کہ جو بھی ہے اسے فوراً بھیجو اور کسی کو بھی مت بتانا کہ یہاں میں موجود ہوں۔ وہ اسے ہدایت سے زیادہ دھمکی دے رہا تھا اور مبینہ کو بھی یہ دھمکی ہی لگی تھی۔ تبھی سر ہلا کر دروازے کی جانب وہ بڑھ گئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی ماں تھی جو اب اس سے اتنی رات کو گانے کی وجہ پوچھ رہی تھی، جس پر مبینہ نے بہانہ بنا دیا کہ وہ دن میں سو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے اب رات میں نیند نہیں آ رہی ہے اور وہ وقت گزارنے کے لیے گانا گا رہی تھی، جس پر اس کی ماں نے اسے ڈانٹا اور کہا اتنی رات کو کوئی گانا گاتا ہے؟ تمہیں نیند نہیں آ رہا کہ دوسرے بھی نہیں سوئیں گے؟ تنہائی میں عورتوں کو گنگنانا نہیں چاہیے، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں، سمجھی تم؟ جس پر مبینہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ کر یہ بھی نہ بتا سکی کہ ایک جن سچ میں اس کی آواز پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ماں کی ہدایت پر سر ہلایا تو اس کی ماں اسے سونے کی ہدایت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس آئی تو وہ جن ابھی وہاں پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غزل کو وہیں سے گانا شروع کیا جہاں سے چھوڑی تھی، جس پر وہ جن پھر سے جھومنے لگا۔ اس بار اس نے آواز مدھم رکھی تھی کہ باہر سے کوئی سن نہ لے۔ جیسے ہی غزل ختم ہوئی اس جن نے کہا کہ وہ اب روز اس سے کچھ نہ کچھ سننے آیا کرے گا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی کیونکہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، وہ ایک جن ذات تھا، اسے منع کرنا مطلب مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جس پر مبینہ بھی گہرا سانس لیتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس جن نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اگر وہ صرف کچھ سننے کے لیے آتا تھا تو یہ اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کم از کم اس کی جان تو محفوظ تھی اور اسے اپنی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ دن یوں ہی اسی رفتار سے گزرنے لگے تھے۔ وہ اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ پیپرز جلدی ہی ہونے والے تھے اور وہ اپنی پڑھائی کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن کو وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کرانے جاتی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتی۔ ہر روز آدھی رات کے وقت وہ جن زادہ اس کے کمرے میں آتا اور کچھ دیر تک اس سے کچھ نہ کچھ سن کر چلا جاتا، کبھی گانے، کبھی نعتیں، کبھی غزلیں اور کبھی صوفیانہ کلام۔ مبینہ کبھی کبھی گا گا کر اتنا اکتا جاتی تھی کہ وہ اسے منع کر دے، لیکن وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھا، ایک جن ذات تھا، ایک جنات جو طاقت سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی اس کی فرمائش کے مطابق گاتی رہتی تھی۔ اس جن نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ کئی صدیوں سے ان پہاڑیوں میں رہ رہا ہے، وہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ پہلے اسے ایک آدمزاد عامل نے قید کر لیا تھا اور وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر کئی سال اس عامل کی قید میں رہا تھا، لیکن پھر کئی سال بعد
जब आमिल की मौत का वक्त आया तो उसने सभी जिन्नातों को आज़ाद कर दिया। वो अपने माँ बाप को नहीं ढूंढ सका, तभी पहाड़ों में जा बसा कि कहीं फिर से कोई आमिल उसे कैद ना कर ले, इसीलिए वो पहाड़ियों में रहता था। और तभी से उसने मुबीना को गाते हुए सुना था और उसकी आवाज़ पर आशिक हो गया। मुबीना उसकी दास्तान हयात सुनकर कुछ गमज़दा हुई, मगर वो उससे डरी हुई ज़्यादा थी। फिर भी समझ गई कि गम तो हर एक चीज़ की ज़िंदगी में मौजूद होता है। उस दिन का रात के वक्त मुबीना के कमरे में आकर कुछ ना कुछ सुनना अब मामूल बन गया था और उस सब का इसके घर में किसी को भी इल्म नहीं था। जल्दी ही मुबीना के एग्ज़ाम शुरू हो गए, उसके पेपर शुरू हो गए थे और वह मज़ीद मेहनत करती पेपर देने लगी थी। और उन दिनों उसने घर के कामों से भी हाथ खींच लिया था और घर में से भी किसी ने उसको काम करने पर मजबूर नहीं किया था कि कहीं उसकी पढ़ाई पर इसका असर न पड़े। एक बात ये भी थी कि वह जिन हमेशा रात के वक्त ही आता था, उसे कभी मुबीना ने दिन के वक्त नहीं देखा था। मुबीना को अब उससे ज़रा सा भी खौफ नहीं महसूस होता था। उस दिन मुबीना का आखिरी पेपर था, जिसे देखकर वह खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी कि पढ़ाई का बोझ सर से हट गया। अब उसके सिर्फ प्रैक्टिकल्स रह गए थे, जो कि 1 महीने बाद शुरू हो रहे थे और उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जिसमें अभी 3 माह बाकी थे। उस दिन वो वैन में बैठने की बजाय वैन में अपना बैग रख कर सड़क पर आइसक्रीम लेने गई थी। वो आइसक्रीम लेकर वापस आ रही थी जब जोश और खुशी में वह दाएं बाएं तरफ से आती गाड़ी को देख नहीं पाई और सड़क पार करते हुए उस गाड़ी से जा टकराई। उसकी गर्दन उस गाड़ी के बोनट से टकराई थी और उसका वजूद उछलता हुआ दूर जा गिरा था। सभी लोग उसकी तरफ भागे थे और उसके खून आलूद वजूद को अस्पताल लेकर भागे थे। उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था और उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। उसके वैन ड्राइवर ने उसके घर वालों को भी कॉल कर दी थी, जो आधे घंटे में परेशान से अस्पताल में आन मौजूद हुए थे। वैन ड्राइवर वापस चला गया था। तकरीबन 2 घंटे तक उसका इलाज जारी रहा और फिर उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसे रात को होश आया था। उसके जिस्म पर जगह जगह चोट आई थी और वो पट्टियों में जकड़ी हुई थी। वह बोल नहीं पा रही थी, जिस पर डॉक्टर ने एक बार फिर उसका मुआयना करके ये धमाका किया था कि उसके एक्सीडेंट की वजह से उसकी गर्दन पर बहुत दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से उसके वोकल कार्ड्स काम करना बंद कर चुके हैं और अंदर से उसका गला जख्मी हुआ है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही। जख्म अगर भर भी जाएगा तो वो बोल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके गले के वोकल कार्ड खराब हो गए हैं। सभी ये खबर सुनकर परेशान रह गए थे, क्योंकि वह सब जानते थे कि उसे अपनी आवाज़ से कितना इश्क था और सिंगर बनना चाहती थी। उसका ख्वाब था सिंगर बनना, मगर अब ना वो बोल सकती थी, ना ही सिंगर बनने का अपना ख्वाब वो पूरा कर सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर वह बेतहाशा रोने लगी थी, जिस पर डॉक्टर ने उसे पुरसुकून करने की खातिर नींद का इंजेक्शन दे दिया था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।